ناظرین، ہماری آج کی ویڈیو ہے کہ آج کل ہر طرف سوشل میڈیا میں آخری رمضان کی باتیں کر رہے ہیں۔ آخری رمضان جو ہوگا وہ قیامت کی نشانی ہے۔ ناظرین، قیامت تو وقتاً فوقتاً کئی طریقوں سے اللہ تعالیٰ نے دکھائی ہے، پر لوگ عقل نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے مناظر تو ہمیں کئی طریقوں سے بار بار قیامت کی نشانیاں دکھائی ہے۔ پچھلے کئی سالوں میں کثرت سے زلزلے آئے، سونامی آئی، کئی ملکوں میں جنگیں لگی رہی۔ یہ سب خدا تعالیٰ ہمیں بار بار بتلا رہا ہوتا ہے کہ لوگ اپنے اسلام سے ہٹ کر مختلف فتنوں میں پڑے ہوئے ہیں، تاکہ لوگ سیدھے راستے کی طرف آ جائے۔ لوگ نمازوں سے ہٹ کر دوسری غیر ضروری چیزوں میں توجہ زیادہ کر لیتے ہیں۔ اس میں آخری رمضان ہو قیامت کی نشانی، یہ کس نے دیکھا ہے کہ آخری وقت کون سا ہوگا؟ مگر جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس کی وضاحت کی ہے۔ اس کی چند ایک مثالیں آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں احوال زمانے کی مذکورہ بالا نشانیوں کے ساتھ مزید یہ بھی ذکر ہے کہ اس وقت نشانات پہ در پہ ظاہر ہوں گے، جیسے موتیوں کی لڑی کا پرانا دھاگا ٹوٹ گیا اور دانے گرنے لگے۔ ایسا ہی تیزی سے آثار و علامات قیامت کا ظہور ہوگا۔ ان تمام نشانات کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شروعات قیامت یا اس کے قرب کی علامات قرار دیا۔ چنانچہ حضرت حذیفہ بن اسید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ یعنی ہم قیامت کا ذکر کر رہے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ اس سے پہلے 10 نشان ظاہر نہ ہوں۔ پھر اب صلی اللہ علیہ وسلم نے دخان، دجال، مغرب سے سورج کے طلوع ہونے اور عیسیٰ بن مریم کے ظہور یا جوج ماجوج کی آمد اور 3 قسم کے خسوف یعنی زلازل مشرق، مغرب اور جزیرۃ العرب میں، اور 10ویں ایک آگ کا ذکر کیا جو یمن سے نکلے گی اور لوگوں کو ان کے محشر ہونے کی جگہ کی طرف ہانکے گی۔ حضرت بانی جماعت احمدیہ علیہ السلام بیان فرماتے ہیں، احادیث صحیحہ میں لکھا ہے کہ جب علامات کا ظہور شروع ہوگا تو تسبیح کے دانوں کی طرح جبکہ ان کا دھاگا توڑ دیا جائے وہ ایک دوسرے کے بعد ظاہر ہوتی جائیں گی۔ اس صورت میں ظاہر ہے کہ غلبہ صلیب کی علامت کے ساتھ، اور تمام علامتیں بلا توقف ظاہر ہونی چاہئیں، اور جو علامتیں اب بھی ظاہر نہ ہوں ان کی نسبت قطعی طور پر سمجھنا چاہیے کہ وہ علامتیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہیں فرمائیں یا بیان فرمائیں، مگر ان سے ان کے ظاہری معنی مراد نہ تھے، کیونکہ جب علامات کا تسبیح کے دانوں کی طرح ایک کے بعد دوسرے کا ظاہر ہونا ضروری ہے، تو جو علامت اس نظام سے باہر رہ جائے اور ظاہر نہ ہو اس کا باطل ہونا ثابت ہوگا۔ اب ہم سوشل میڈیا پر جاری ہونے والی خبریں سنتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سارے فتنوں سے محفوظ رکھے۔ رمضان میں صحیح عبادتوں کی طرف زیادہ توجہ دیں۔ کل کسی نے نہیں دیکھا کہ کون سا آخری دن ہے، رمضان المبارک کون سا آخری ہوگا یہ بھی خدا کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ دی جائے گی۔ ایک اور حدیث میں یوں ہے کہ وہ ایک ایسی آگ ہوگی جو یمن کے جو سب کے بعد ظاہر ہوگی، وہ آگ ہے، یمن کی طرف سے نمودار ہوگی اور لوگوں کو ہانک کر زمین حشر کی طرف لے جائے گی۔ ایک اور حدیث میں یوں ہے کہ وہ ایک ایسی آگ ہوگی جو یمن کے مشہور شہر عدن کے آخری کنارے سے نمودار ہوگی اور لوگوں کو ہانک کر زمین حشر کی طرف لے جائے گی۔ نیز ایک روایت میں 10ویں نشانی کے طور پر یمن کی طرف سے یا عدن کے آخری کنارے سے آگ کے نمودار ہونے کے بجائے ایک ایسی ہوا کا ذکر کیا گیا ہے جو لوگوں کو سمندر میں پھینک دے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان فتنوں سے دور فرمائے۔ کامنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے گا۔ ویسے تو قیامت کی بہت سی نشانیاں ہیں اور آپ نے بہت سی نشانیوں کے بارے میں پڑھا بھی ہوگا اور سنا بھی ہوگا، لیکن ناظرین آج جس قیامت کی نشانی کے بارے میں ہم آپ کو آگاہ کرنے والے ہیں اس نشانی کے بارے میں شاید ہی آپ نے پہلے سنا ہوگا۔ ہم آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں بتانے جا رہے ہیں کہ دنیا ختم ہونے سے پہلے جو آخری رمضان ہوگا اس کی نشانی کیا ہوگی۔ یاد رہے کہ ان روایات میں بالکل واضح نشانی کا ذکر ہے۔ آخری رمضان کی نشانی کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا ارشاد ہے
آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو تمام تر معلومات سے آگاہ کریں گے۔ ناظرین، ہر مسلمان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ رمضان المبارک جیسا بابرکت مہینہ اس کی زندگی میں بار بار آئے اور وہ اس مہینے کی برکات کو سمیٹ سکے۔ لیکن یاد رکھیں کہ آخر کوئی تو رمضان ایسا ہوگا جو آخری رمضان ہوگا، اور پھر اس رمضان کے بعد کوئی رمضان نہیں ہوگا، اور یہی اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے۔ کیونکہ ایک نہ ایک دن اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے نظام کو ختم فرمانا ہے اور اپنے بندوں کے اعمال کی جزا اور سزا کا فیصلہ کرنا ہے۔ اور یاد رکھیں، اس کائنات کے ختم ہونے کا نام قیامت ہے، اور قیامت کا ذکر قرآن و حدیث میں بالکل واضح ہے، اور مسلمان کے ایمان کا یہ حصہ ہے۔ قیامت آئے گی، حساب کتاب کا دن یعنی محشر کا انعقاد ہوگا، جس کو حساب کتاب کا دن بھی کہا جاتا ہے، اور یہ حساب کتاب کے بعد اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو سزا یا جزا دے گا۔ دوستو، یاد رہے قیامت کب آئے گی ایسا سوال ہے جس کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے، اور اس کا جواب نہ کوئی نبی جانتا ہے، نہ کوئی فرشتہ جانتا ہے، اور نہ کوئی اور جانتا ہے۔ اس سوال کا جواب بس ایک ہی ذات جانتی ہے، اور وہ ذات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات۔ اللہ کے علاوہ کوئی بھی یہ نہیں جانتا۔ البتہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کی نشانیاں بتلا دی کہ قیامت کی برپا ہونے سے پہلے پہلے یہ نشانیاں ظاہر ہوں گی، اور ہم آپ کو قیامت کی اس نشانی کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں، اور رمضان المبارک کے حوالے سے ہے۔ اس روایت میں قیامت کے بارے میں آخری نشانی بتائی گئی ہے، تو چلیے آپ کو یہ روایت بتاتے ہیں۔ اس روایت میں یوں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں، قیامت سے پہلے ایک رمضان ایسا آئے گا جس میں ایک شدید آواز آئے گی۔ فرمایا کہ دنیا میں کوئی نہیں جان سکے گا یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ نعیم العماد نے یہ حدیث کتاب الفطر میں نقل کی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر رمضان میں تمہیں ایسی آواز سنائی دے جس کی کوئی کھوج نہیں لگائی جا سکی، تو میں تمہیں بتا دوں کہ ایک سال کا رزق اپنے گھر میں سمیٹ کر رکھ لینا، کیونکہ اس کے بعد آفتیں ٹوٹیں گی۔ ناظرین، اب خود ہی سوچ لیں کہ آج تھوڑے فتنے ہیں، تھوڑی آزمائشیں ہیں، تھوڑی مصیبتیں ہیں۔ یاد رہے کہ انسان کو نہ مال کی سزا اور جزا مل کر رہتی ہے، دنیا میں بھی اس کا اثر ہوتا ہے، اور آخرت میں بھی اعمال کی سزا اور جزا ملے گی۔ حضرت ابو داؤد اپنے شاگردوں کو سبق پڑھا رہے تھے۔ ایک کسان کھیت میں ہل چلا رہا تھا اور اس نے اپنے بیل کو مارا، تو آپ نے فرمایا اس میں بھی ایک نشانی ہے۔ شاگرد نے پوچھا اس میں کیا نشانی ہے؟ تو فرمایا کہ اس شخص نے ایک بیل کو مارا، یعنی دوسرے کو نہیں مارا۔ جو بیل صحیح چلتا رہا اسے وہ سزا نہیں ملی، اور جس بیل نے نافرمانی کی، کام سے بچنے کی کوشش کی، اسے وہ مار پڑی۔ ناظرین، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کو اپنے اعمال کی سزا اور جزا کا سامنا ضرور کرنا پڑتا ہے۔ ہم بات کر رہے تھے قیامت سے پہلے آخری رمضان کی، تو اس حوالے سے بالکل یہ واضح حدیث ہے۔ رمضان میں ایک خاص قسم کی شدید آواز آئے گی جس کی کھوج کوئی نہیں لگا پائے گا، اور یہی رمضان اس کائنات میں موجود انسانوں کا آخری رمضان ہوگا۔ اس کے بعد قیامت کے فتنے بڑی تیزی سے پھوٹیں گے۔ ناظرین، آپ نے یہ روایت ملاحظہ فرمائی جس میں قیامت سے پہلے آنے والے آخری رمضان کا ذکر ہوا۔ یہاں آپ کو وہ روایت بھی بتاتے ہیں جس میں قیامت کے فتنوں کا ذکر ہے، فتنے کس تیزی سے پھوٹیں گے۔ اس حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کا مفہوم ہے کہ قیامت کی بڑی نشانیاں تسبیح کے دانوں کی طرح ہے۔ جب تسبیح ٹوٹتی ہے تو دانے ایک کے بعد ایک اوپر نیچے گرتے ہیں۔ ناظرین، اب خود ہی اندازہ لگا لیں، اگر تسبیح کا دانہ ٹوٹ جائے تو تسبیح کے دانے اس تیزی سے اوپر نیچے گرتے ہیں۔ مرکوزہ حدیث سے معلوم ہوا کہ یہ نشانیاں جو ظاہر ہوں گی وہ آخری رمضان کے بعد ظاہر ہوں گی۔ یہاں آپ کو قرآن و حدیث کے مطابق بتاتے ہیں کہ قیامت کی بڑی نشانیاں کون کون سی ہیں، اور ان میں دجال کا خروج ایک بڑی قیامت کی نشانی ہے۔ اس کے بعد کہا گیا کہ دنیا جب سے بنی ہے قیامت تک دجال سے بڑا فتنہ نہ تو آیا ہے نہ آئے گا۔ اسی طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، یاجوج ماجوج کا نکلنا، ان کے قبیلے کا کسی کو علم نہیں کہ کہاں ہے۔ ان کو ذوالقرنین نے اللہ کی مدد سے کہاں قید کیا تھا؟ 3 ایسے بڑے زلزلے جس میں زمین کے 3 مختلف حصے نیست و نابود ہو جائیں گے۔ ان میں ایک زلزلہ مشرق میں، ایک مغرب میں، اور ایک جزیرہ عرب میں آئے گا۔ دھواں جو پوری زمین میں پھیل جائے گا، جسے قرآن میں دہان کہا گیا ہے۔ سورج کا مغرب سے طلوع ہونا یہ سب سے بڑی نشانی ہوگی، اور اس کے بعد روایات کے مطابق توبہ کے در بند کر دیے جائیں گے، کیونکہ یہ بالکل واضح نشانی ہوگی۔ ایک دوسری روایت میں حضرت حذیفہ بن اسید غفاری کہتے ہیں، ایک دن ہم لوگ آپس میں قیامت کا ذکر کر رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری طرف آ نکلے اور پوچھا، تم لوگ کس چیز کا ذکر کر رہے ہو؟ صحابہ نے عرض کیا، ہم قیامت کا تذکرہ کر رہے تھے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یقیناً قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک تم اس سے پہلے 10 نشانیوں کو نہ دیکھ لو گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان 10 نشانیوں کو اس ترتیب سے ذکر فرمایا، پہلی دھواں، دوسری دجال، تیسری طاقت الارض، چوتھی سورج کا مغرب کی طرف سے نکلنا، پانچویں حضرت عیسیٰ ابن مریم کا نزول، چھٹی یاجوج ماجوج کا ظاہر ہونا، ساتویں، آٹھویں اور نویں نشانی کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3
خسوف یعنی 3 مقامات پر زمین میں دنس جانے کا ذکر فرمایا. ایک وقت مشرق کے علاقے میں، دوسرا مغرب کے علاقے میں اور تیسرے جزیرہ عرب کے علاقے میں. 10ویں نشانی جو سب کے بعد ظاہر ہوگی وہ آگ ہے. یمن کی طرف سے نمودار ہوگی اور لوگوں کو ہانک کر زمین حشر کی طرف لے جائے گی. ایک اور حدیث میں یوں ہے کہ وہ ایک ایسی آگ ہوگی جو یمن کے مشہور شہر عدن کے آخری کنارے سے نمودار ہوگی اور لوگوں کو ہانک کر زمین حشر کی طرف لے جائے گی. نیز ایک روایت میں 10ویں نشانی کے طور پر یمن کی طرف سے یا عدن کے آخری کنارے سے آگ کی نمودار ہونے کے بجائے ایک ایسی ہوا کا ذکر کیا گیا ہے جو لوگوں کو سمندر میں پھینک دے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان فتنوں سے دور فرمائے. کامنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جس قوم کو ہم مخاطب کر رہے ہیں آج، جس کو ہم نے مباہلے کی دعوت دی ہے، بدقسمتی سے ان کے مقدر میں خدا تعالیٰ کی ناراضگی کا دن دیکھنا ہے. ورنہ اللہ تعالیٰ اس رنگ میں مجھے یہ پیغام نہ دیتا کہ ہسٹری ریپیٹس اٹ سیلف، اس میں کوئی تبدیلی نہیں دیکھو گے. مجرموں کو خدا ضرور سزا دے گا. جماعت احمدیہ تو خدا تعالیٰ کے فضل سے ایک والی رکھتی ہے، ایک ولی رکھتی ہے. جماعت احمدیہ کا ایک مولا ہے اور زمین و آسمان کا خدا ہمارا مولا ہے. لیکن میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تمہارا کوئی مولا نہیں. خدا کی قسم، جب ہمارا مولا ہماری مدد کو آئے گا تو کوئی تمہاری مدد نہیں کر سکے. خدا کی تقدیر جب تمہیں ٹکڑے ٹکڑے کرے گی تو تمہارے نام و نشان مٹا دیے جائیں گے. خدائی عذاب سے مراد یہ ضروری نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ زبردستی کسی کو جہنم میں جھونکے، بلکہ جو لوگ عرفان رکھتے ہیں قرآن کریم کا، ان کو پتہ ہے کہ ہر عذاب انسان کا اپنا پیدا کردہ ہوتا ہے. جہنم بھی انسان کی اپنی پیدا کردہ ہوگی. اللہ تعالیٰ بار بار قرآن کریم میں فرما چکا ہے کہ میں ظالم نہیں ہوں. جو کچھ تم سزا پاؤ گے تمہارے اپنے کی ہوئی سزا ہوگی، اپنی بنائی ہوئی جہنم ہے. تو اس بنیادی فلسفے کی روشنی میں ہر عذاب کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے. عذاب ہے یا غیر عذاب، جو بھی انسان مصیبت میں پڑتا ہے، اپنے آپ کو ایک جہنم میں جھونکتا ہے، اپنے کیے کا پھل پا رہا ہے. ابتلا کا جو مضمون ہے وہ انبیاء کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، وہ بالکل اور مضمون ہے، وہ عذاب نہیں ہے. ابتلا کے متعلق قرآن فرماتا ہے کہ خدا کی طرف سے آزمائش پڑا کرتی ہے، اس میں سچے پورے اترتے ہیں اور جھوٹے پیچھے رہ جاتے ہیں. بس اے احمدی، اس رمضان کو فیصلہ کن رمضان بنا دو. اس الہی جہاد کے لیے تیار ہو جاؤ، مگر تمہارے لیے کوئی دنیا کا ہتھیار نہیں ہے. دنیا کے تیروں کا مقابلہ تم نے دعاؤں کے تیروں سے کرنا ہے. یہ لڑائی فیصلہ کن ہوگی، لیکن گلیوں اور بازاروں میں نہیں، سینوں اور میدانوں میں نہیں، بلکہ عبادت گاہوں میں اس لڑائی کا فیصلہ ہونے والا ہے. راتوں کو اٹھ کر اپنے عبادت کے میدانوں کو گرم کرو اور اس زور سے پیکار کرو کہ آسمان پر عرش کی کرنیں بکھرنے لگے. متا رسول اللہ کے شور بلند کر دو. خدا کے حضور گیلا اور جاری کرتے ہوئے اپنے سینوں کے زخم پیش کرو، اپنے چاک گریبان اپنے رب کو دکھاؤ اور کہو کہ اے خدا، قوم کے ظلم سے تنگ آ کر میرے پیارے آج شور محشر تیرے کوچے میں مچایا ہم نے. تو اس زور کا شور مچاؤ اور اس قوت کے ساتھ متا نصر اللہ کی آواز بلند کرو کہ آسمان سے ابواب رحمت کھلنے لگی اور ہر بات سے یہ آواز آئے، الا ان نصر اللہ قریب، الا ان نصر اللہ قریب، الا ان نصر اللہ قریب. سنو سنو کہ اللہ کی مدد قریب ہے. اے سننے والوں سنو کہ خدا کی مدد قریب ہے. اے مجھے پکارنے والوں سنو کہ خدا کی مدد قریب ہے اور وہ پہنچنے والی ہے. وقت کم ہے، بہت ہیں کام، چلو ملک جی ہو رہی ہے شام، چلو وقت کم ہے، بہت ہیں کام، چلو زندگی اس طرح تمام نہ ہو، زندگی
तमाम चलो, मंजिलें दे रही हैं आवाज़ें, मंजिलें दे रही हैं आवाज़ें, सुबह महवे सफ़र हो शाम चलो, सुबह महवे सफ़र हो शाम चलो, रात जागो महो नुजूम के साथ, रात जागो महो नुजूम के साथ, दिन को सूरज से हम खिराम चलो, दिन को सूरज से हम खिराम चलो, पेशवाई करो तुम्हारी तरफ, पेशवाई करो तुम्हारी तरफ, आ रहा है नया निज़ाम चलो, आ रहा है नया निज़ाम चलो, मेरे प्यारों खुदा के प्यारों पर, मेरे प्यारों खुदा के प्यारों पर, दाईमन भेजते सलाम चलो, दाईमन भेजते सलाम चलो, दिल से उठे जो नाराए तकबीर, दिल से उठे जो नाराए तकबीर, हो सुरैया से हम कलाम चलो, हो सुरैया से हम कलाम चलो, वक्त कम है बहुत है काम चलो, मलगजी हो रही है शाम चलो, वक्त कम है बहुत है काम चलो। हम तो रखते हैं मुसलमानों का दिल, हम तो रखते हैं मुसलमानों का दिल से है खुदा में खत्मुल मुरसली, हम तो रखते हैं
مسلمانوں کا دین